اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، تاریخ میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور اتنے بڑے محدث کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے۔ حضرت ربیہ بن عبد الرحمن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد رہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ بھی ربیہ کے شاگرد تھے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے، وہ بھی حضرت ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں۔ اور ان کے والد کا نام تھا حضرت عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں، تابعین کے زمانے میں، جناب حضرت عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے۔ ایک روایت میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ابھی ان کا بچہ چھوٹا تھا، اور دوسری روایت میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ان کا بچہ ابھی شکم مادر میں ہی تھا، اور یہ حضرت عبد الرحمن جہاد کرنے کے لیے چلے گئے۔ میرے عزیزوں، اس وقت کی جہاد یا جنگ آج کے دور سے بہت مختلف ہوتی تھی۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اور وہ علاقہ فتح ہوا اللہ کی مدد سے تو پھر آگے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے، ایک کے بعد دوسرے لوگ۔ اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو واپس پلٹ کے ہی نہیں آتے تھے، یا ان کے مقدر میں یا نصیب میں واپس آنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جب حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے جہاد کے لیے، تو اپنی بیوی کو 30,000 دینار دے کر گئے، اور کہنے لگے کہ سنبھال کے رکھنا۔ اور وہ جہاد کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ 27 سال کا طویل عرصہ انہوں نے جنگوں میں گزارا، اور 27 سال کے بعد وہ واپس گھر کی طرف آئے، تو ان کے بیٹے حضرت ربیہ اس وقت محدث بن چکے تھے، اور وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث کے استاد تھے۔ وہ واپس آئے جب اپنے گھر کی طرف، ہاتھ میں نیزہ، گھوڑے پہ سوار، بال سارے کالے تھے لیکن اب سارے بال سفید ہو گئے، وجود بہت طاقتور تھا لیکن اب کمزوری آ گئی۔ واپس آئے مدینہ منورہ میں ان کا گھر ہے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ربیہ نے دستک کی آواز سن کر دروازے کو کھولا، اور جب عبد الرحمن اندر داخل ہونے لگے تو حضرت ربیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور ایسے کیسے گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے، تو کون ہے؟ پیچھے ہٹ، میرے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ بات تیز ہونے لگی، آواز بلند ہونے لگی، تو اندر سے ان کی زوجہ نے سن لیا اور دروازے کی اور سے دیکھنے لگی، تو پہچان گئی اور اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹے ربیہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ تمہارے والد گرامی ہیں۔ وہ پیچھے ہٹے، اندر آئے۔ حضرت عبد الرحمن باپ بیٹا دونوں ملے۔ عصر کی نماز کے قریب کا وقت تھا، سبھی بہت روئے۔ 27 سال کے بعد ان کا باپ لوٹا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ نے وضو کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ جناب عبد الرحمن فروغ نے ابھی کھانا کھانا تھا، اور جب کھانا ان کے سامنے چنا گیا تو دیکھیے انہوں نے کیا حکم دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال تم نے کیسے گزارے، کیسے حالات رہے، کوئی ان کی باتیں سناؤ۔ وہ کہنے لگے،
میں نے تمہیں جو 30,000 دینار دیے تھے وہ کدھر ہیں؟ تو ان کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کہ آپ پہلے کھانا کھائیں، عصر کی نماز پڑھ کے آئیں، پھر میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ پیسے کہاں رکھے ہیں۔ آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پر محفوظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ گھر میں تو ان کا انداز سادہ سا تھا، حضرت ربیہ کا، اور عام لباس میں تھے، لیکن جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے جبہ پہنا ہوا ہے اور سر پہ امامہ ہے، اور خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر، کسی عام جگہ پر نہیں، عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سنا رہے ہیں۔ اتنا بڑا مقدر کہ حضرت امام مالک جیسے لوگ، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ کاغذ قلم لے کر حدیثیں سننے بیٹھے ہیں اور ان سے درس لے رہے ہیں۔ جب حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میری نظر اٹھی، کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھا اور پہچان نہ پایا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، یار ہے تو جوان، پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان، پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا ہے۔ یہ کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ گئے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، بزرگوں چپ کر جائیں، ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا۔ دیکھتے کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ مجھے بھی تو بتا دو یہ ہے کون؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ربیہ نام ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، جب انہوں نے یہ لفظ کہے اور میں نے سنا تو میرے آنسو چھلک کے باہر نکل پڑے، اور میں آقا کریم کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اس جگہ پہ، مقدس جگہ پہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر میرا بیٹا۔ تو میں تڑپ کے گھر گیا، اور گھر جا کے جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے۔ میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے مقدس بیٹے کو دیکھ آیا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میری بیوی رو کے کہنے لگی، میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا استاد بنانے میں خرچ کر دیے۔ میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا اور میں نے کہا، قربان جاؤں، میں اگر اللہ کے دین کے راستے میں تھا اور تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے اور میرے بیٹے کو بھی دین کے راستے پر لگا دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے انہیں اولادیں دی تو انہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ سے جوڑا، انہوں نے اللہ کا بندہ بنایا اپنی اولادوں کو صحیح معنوں میں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ چھوٹا سا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اولاد سے نوازے گا، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی تربیت ایسے کریں کہ وہ کل کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نیت کریں آپ اس وظیفے کے ساتھ بھی کہ اے میرے اللہ، تو مجھے اولاد دے گا تو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اسے اسلام کی تعلیم بھی
دوں گی یا دوں گا۔ میرے عزیزوں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو کچھ مرضی بنائیں، لیکن اس کے ساتھ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیے بھی، اسلام کی تعلیم بھی دیجیے۔ تو یہ تعلیم دینا آپ کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ثابت ہوگا۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور نیک اولاد ان اعمال میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو یہ بعد میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں اور ان کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو آج والا وظیفہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ آپ نے کیسے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کو بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، جو چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا وظیفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا ہے، اور درود کون سا؟ درود تاج کا۔ یہ اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین عمل ہے، اس سے جو چاہے آپ حاصل کر لیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ بعد نماز عشاء یہ سب سے بہترین ہے، آپ نے ایک صاف ستھری اور پاک جگہ پہ بیٹھنا ہے، پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیں، اگربتی یا عطر لگا لیں، عطر وہ لگانا ہے جس میں الکوہل نہ ہو، اور کوشش کیجئے گا کہ ایک وقت اور ایک جگہ ہو۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 21 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 21 ہی بار درود تاج پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پانی پہ دم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 21 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، پہلے بھی پڑھا تھا، بعد میں پڑھا ہے، تو پھر آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں اپنی حاجت کی۔ بلکہ یہ اتنا زبردست عمل ہے، اس میں آپ ہر چیز کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ سے جتنا چاہے، جب چاہے، جو چاہے مانگ لیں، اس کے خزانوں میں سب کچھ ہے۔ اور دعا کریں اپنے لیے بھی، اور خصوصاً ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی جو بے اولاد ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ اور جب آپ اپنے لیے اور باقی سب کے لیے دعا کریں، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو آپ نے درود ابراہیمی اور درود تاج اور جو آپ نے سورہ اخلاص 3 بار پڑھی ہے، اس سبھی کو آپ اصالِ ثواب کر دیں۔ جتنے بھی انسان، جتنے بھی جنات ہیں، سب مسلمانوں کو جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنے وفات پا چکے ہیں، ان سب کو آپ اصالِ ثواب کر دیں۔ اور جو پانی ہے جس پہ آپ نے دم کیا ہے، اگر بیوی پڑے تو وہ خود بھی پیے اور اپنے شوہر کو بھی پلائے، اور اگر شوہر پڑے تو وہ خود بھی پانی پیے اور اپنی بیوی کو بھی پلائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اثر اور اس کا رزلٹ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا، لیکن کوشش کیجیے گا جب تک اللہ کی طرف سے رحمت ہو نہ جائے تب تک اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ درود تاج بہت بڑا درود نہیں ہے، اور جب آپ اس درود تاج کو لگاتار پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ صرف انشاءاللہ تعالی 1 منٹ میں آپ اس کو پڑھ لیا کریں گے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو وہ عملیات اور وہ وظائف پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، جس سے آپ کو دنیا میں بھی نفع ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس درود تاج کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، آپ کی مشکلات پریشانیاں بھی دور ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو آج جیسی نعمت سے بھی ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کو اپنے خزانہ غیب سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے